اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا۔ ان کی پچھلی کتاب میں موجود موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ موجود، ڈیوٹرونومی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں موجود کہ اللہ ایک پیغمبر کو بھیجے گا، اس کے منہ میں کلام ڈالے گا، تم نے اس کی بات ماننی ہے، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، تم نے ان کی نصرت کرنی ہے، بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اوفی بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس یعنی قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ الفاظ بار بار آئیں گے، قرآن مصدق ہے، تورات کی تصدیق کرتا ہے، پچھلی کتابوں کی صحیح تعلیم کو سامنے رکھتا ہے جس میں پچھلے لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں۔ مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ خاص طور پر علماء یہود اچھی طرح جانتے تھے، بیٹوں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، دوسرے پارے کے شروع میں پڑھیں گے، ایسے پہچانتے نبی علیہ السلام کو جیسے اپنے بیٹوں کو۔ ان کی عوام کا حال تو ہماری عوام کی طرح تھا، پتہ نہیں تھا کتاب میں کیا لکھا ہے، مگر ان کی علماء کو تو پتہ تھا نا۔ ان کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں۔ کیا ان کو پریشانی ہو گئی یہود کے علماء کو؟ جبے تھے، قبے تھے، ہمارے محاورے میں دستاریں تھیں، اور مقام تھا، منصب تھا، لوگ مٹھیاں گرم کرتے تھے، ان کی سہ تھی، ان کے ہاتھ دباتے تھے، ان کے پیر دباتے تھے، ان کو جو ہے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اب اگر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے تو تابع ہو کر چلنا پڑے گا، تو یہ بچے گا سب کچھ؟ ہاں، اکنامک کرائسس آ جائیں گے کہ نہیں؟ معیشت کا ستیہ ناش ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہماری تو حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ شے، یہ مال کی محبت لے ڈوبی، اور اللہ کی کتاب میں انہوں نے تحریف کی، نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود بشارات کو چھپانے کی کوشش کی اور تحریف کی۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچ ڈالو میری آیتوں کو تھوڑے سے معاوضے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اے یہود کے علماء، تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی بشارتیں موجود ہیں، ان کی علامات موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام کی شان تو بہت بلند ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ فتح کی بالکل آخری آیت میں قرآن پاک بتاتا ہے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی مثالیں تورات میں موجود، انجیل میں موجود۔ آپ کو یاد ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کا چارج لینے گئے تو وہاں کے لوگوں نے، پادریوں نے دیکھ کر چارج دے دیا کہ یہ علامات تو ہماری کتابوں میں موجود، محمد کے غلاموں کی صفات ان کے ہاں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم علیہ السلام کی تو صفات بہت زیادہ وہاں پر موجود تھیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز ادا کرو گے، اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہوگی، جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، حق بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو گے، مال کی محبت دل سے نکلے گی، مال کی محبت دل سے نکلے گی تو حق کی طلب بڑھے گی، حق تمہیں میسر آئے گا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، یہ ہمارے لیے بھی، ہاں، اللہ کا خوف دل میں نہ ہو نا تو پھر بڑے سے بڑا جرم بھی چھوٹا ہو جاتا ہے بندے کے لیے۔ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹے جرم سے بھی بندہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، راہ خدا میں خرچ کریں گے، مال کی محبت دل سے نکلے گی تو حلال حرام کی تمیز کرنا اور مال کے بجائے رب کی بندگی کرنا آسان ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ان کو فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دو باتیں ان کے
یہاں جماعت کی نماز کا ڈسپلن ختم ہو گیا تھا، با جماعت نماز میں کوتاہی کرتے تھے، کون؟ یہود. اور اسی طرح رکوع ختم ہو گیا، قیام کے بعد سیدھے سجدے میں، رکوع کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو توجہ دلائی گئی وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ ہمیں بھی پورے آداب کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دے، اور مردوں کے لیے بہرحال جماعت کی پابندی لازم ہے، با جماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو ہدایت دی جا رہی ہے، ذہن میں رہے مخاطبت ہو رہی یہود سے، خاص طور ان کے علماء، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ دوسروں کو کہتے ہو بڑے عالم بنتے ہو، بڑے واعظ بنتے ہو، بڑے اوریٹر بنتے ہو، بڑی باتیں کرتے ہو، بڑی خطابت کی جوہر دکھاتے ہو، خیر کا کام کرو، نیکی کا کام کرو، تمہارا اپنا حل کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی اب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ بھائی. ہاں، اور تمہیں لالے پڑ گئے تمہارے بال کے جان کے، تمہیں اپنے منصب کے لالے پڑ گئے، ہم چھوٹے پڑ جائیں گے، ہماری معیشت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اللہ اکبر. دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اچھا، یہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی، دیندار طبقات کے لیے لفاظ ہی بڑی زبردست، خطاب بڑا جاندار، ایکسپریشنز بڑے کمال کے، امپریسو قسم کی گفتگو، اور عمل کا موقع ہے تو اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو محفوظ رکھے. جی، یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے. دوسروں کو نیکی کی دعوت اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. سورۃ الصف آیت نمبر 2 آیت نمبر 3، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی، تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تمہاری دعوت اور تمہارے عمل میں مطابقت ہونی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں بھی سکھایا گیا. وَاسْتَعِينُ، سبحان اللہ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، مشہور ہے، سب کے ذہن میں آ گئی ہوگی. جب ہم مسلمانوں سے خطاب شروع ہوگا وہ 19واں رکوع ہوگا انشاءاللہ، البقرہ آیت 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. یہاں صبر پتہ ہے کیا ہے؟ سبحان اللہ. صبر اپنے آپ کو روکنے کے معنی میں کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکو، ورنہ دنیا کھینچتی ہے تو نفاق پر بھی بندہ جاتا ہے، کفر پر بھی جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے انکار پر بھی تل جائے گا معاذ اللہ. اس دنیا کی محبت سے روکو اپنے آپ کو. یہ صبر تمہارے اندر ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہوگی. نماز تم قائم کرو، رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکو گے تو رب کی خشیت تمہارے اندر پیدا ہوگی، حق قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا. یہ ان کو بھی کہا، یہ ہم اس امت مسلمہ کو بھی کہا گیا ہے. البقرہ آیت نمبر 153 میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر و نماز کے ذریعے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں. بہرحال سردیوں میں فجر میں اٹھنا ایک مشقت کی بات تو ہے، اور گرمیوں میں راتیں مختصر ہوتی، نیند کو توڑنا مشکل بات تو ہے. ہاں، اور یاد رکھیں مشقت بڑھتی اجر بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے تجوید کی کلاسز ہوتی ہیں نا، قرآن پاک کو درست پڑھنا چاہیے. ایک حدیث سنائی جاتی بخاری شریف کی، جس کا حاصل کیا ہے؟ جو اٹک اٹک کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مشقت ہے نا، اٹک اٹک کر دوہرا ثواب ملتا ہے، ڈبل تلاوت کا ثواب اور اٹکنے کی مشقت کا ثواب. اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ حضرات، خواتین، بچے، بوڑھے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم 1-1 گھنٹے کے سیشنز کر رہے ہیں. ایک مشقت تو ہے نا بھائی. اب نیچے بیٹھنے، فرشی نشست کا معاملہ تو ہمارے دور میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. مشقت تو ہے، راتیں طویل یہاں گزارنی ہم نے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ قبول فرمائے. لیکن مشقت ہے تو اجر بڑھ جائے گا. اور رمضان میں اجر کتنا بڑھتا ہے؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اللہ پورے دل کے، پورے خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ مجھے اور آپ کو ہمیں جم کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بارے میں ہے بھاری بات. فرمایا الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. جنہیں یقین ہے کہ مرنا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے. جنہیں یقین ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے. اور جنہیں یقین ہے کہ میرے رب نے، ہمارے رب نے جنت سجائی ہے. ہاں، غیب میں رکھا ہے جنت کو، لیکن جنت اس نے سجائی ہے. اور وہ کچھ سجایا کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں خیال تک اس کبھی نہیں آیا. جس کو یہ یقین ہے کہ میرے رب نے سب کچھ تیار کیا، اس کے لیے نماز کو مشکل بات ہے.
اس کے لیے فرض نماز کو مشکل بات ہے، اس کے لیے راتوں کا قیام کو مشکل بات ہوگی، اس کے لیے قرآن کی محفلوں میں بیٹھنا کو مشکل بات ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس آخرت سے بڑھ کر کوئی موٹیویشن نہیں۔ اللہ نے جو جنت سجائی، اس جنت سے بڑھ کر کوئی موٹیویشن، کوئی انسپریشن نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اسی کی طرف پلٹنے والے۔ اللہ اس یقین کے ساتھ مجھے اور آپ کو خیر کے کاموں میں اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔